اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا کے اندر بھی وہ غمگین نہیں ہیں، آخرت کے اندر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ اور ولی کس کو کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں جو ولی کا جو معنی ہے وہ اس کے اندر شمار ہو رہا ہے کہ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کا دوست ہے فرمایا انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ پریشان ہوں گے، کہاں جا کر فرمایا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ دوست کس وجہ سے ہوتا ہے، کیوں اس کو دوست کہا جاتا ہے؟ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو، اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی ساری زندگی جو فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کے مطابق اس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہو، فرمایا پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور اس کی جو ہے 4 شرائط اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے اس کی 4 شرائطیں بیان کی ہیں، فرمایا سب سے پہلی اس کی شرط یہ ہے جو اللہ کا ولی ہے، فرمایا وہ صحیح العقیدہ ہوگا، اس کا عقیدہ درست ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کبھی سنی کبھی وہابی کبھی شیعہ کبھی دونوں طرف، فرمایا اس کا ایک ہی عقیدہ ہوگا اہل سنت و جماعت، فرمایا اس کا یہ عقیدہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اس کی یہ شرط ہے اللہ کے ولی کے اندر جو پائی جائے گی، فرمایا کہ اعمال میں وہ اچھا ہوگا، بظاہر چھپا ہوا تو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس کے اندر کے حالات کیا ہیں، لیکن بظاہر لوگوں کے اندر جو اس کے اعمال ہوں گے وہ نیک عمل کرے گا، بظاہر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے اعمال جو بتائیں گے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر جو اس کے اندر خوبی پائی جائے گی وہ قرآن کا علم ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا۔ فرمایا جس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے فرمایا وہ جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی ہوگا جس کے پاس اللہ نے جس کو قرآن کی تعلیم دی ہو، فرمایا اسے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق فرمایا ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا اس کا سلسلہ نسب چلتا جلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، یعنی یہ 4 جو ہیں شرائط اس کے اندر پائی جائیں گی جو اللہ کا ولی ہوگا اور وہ اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم اللہ کا ولی اس کی ایک اور بھی جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے اس کی اور بھی شرائط بیان کی ہیں، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کا چہرہ دیکھ کر انسان کہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یعنی کوئی شخص ہے اس نے اپنے منہ کے اوپر داڑھی ہی نہیں رکھی، سنت رسول ہی اس کے منہ کے اوپر نہیں ہے، اس کو آپ اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو سنت کا جو ہے تدارک ہے، یہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، نمازیں روزہ حج زکوٰۃ اس کے معمول ہوگا۔ فرمایا جب یہ اس کے معمول ہوں گے تو فرمایا اس کے چہرے پر جو اثرات ہوں گے، فرمایا اس کے چہرے کے اثرات دیکھ کر انسان بتائے گا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس کی اور ایک اور فرمایا جب انسان ان کے پاس بیٹھے گا تو دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھتے ہیں
تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت آپ کے اندر کم ہو جائے گی، آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو آخرت کا فکر ہے۔ جب انسان کو آخرت کا فکر ہوگا پھر وہ سے آخرت سے محبت کرے گا، دنیا سے وہ محبت نہیں کرے گا۔ آپ کو بھی وہ آخرت کے بارے بتائے گا کہ آخرت کے اندر یہ اعمال دنیا کے اندر کریں گے تو آخرت کے اندر یہ صلہ ملے گا۔ فرمایا پھر آخرت کی محبت ان کے اندر بڑھے گی، دنیا کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور فرمایا اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جب انسان ان سے سوال کرتا ہے، سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا حضرت میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں رات کے وقت جو ہے، جو رات کی روشنی ہے، چاند کی روشنی، اپنی چھت کے اوپر اس کے اندر بیٹھ کر میں اپنے سود کاٹتی ہوں، اپنا سود جو ہے اس کو کاٹتی ہوں، اپنا کپڑا جو ہے اس کو سلا کرتی ہوں۔ تو حضرات محترم جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے چاند کی روشنی سے یہ آپ لے رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے خادم ہوتے ہیں، وہ آگے آگے چلتے ہیں، ان کے پاس جو ہیں لائٹیں ہوتی ہیں، دیوے جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، جب وہ میرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں پھر روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ میں اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کاٹتی ہوں۔ کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو چاند کی روشنی میں نے وہ کاٹتا ہے اور جو بادشاہ کی روشنی سے لے کر کاٹتا ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ریٹ کے اوپر میں بازار کے اندر فروخت کر سکتی ہوں؟ جب یہ مسئلہ اس نے پوچھا تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم ہو کون جو تم مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ تم کون ہو جو مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ تیری ذات کیا ہے؟ تیرا خاندان کیا ہے؟ کس گھرانے سے تیرا تعلق ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ مسئلے کی روح سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے کہ میرا کس ذات سے تعلق ہے، یا میں کس کی بیٹی ہوں یا کس کی ماں ہوں، یہ تو آپ نہیں پوچھ سکتے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے مسائل ہیں جن سے مسئلہ جو ہے اس کی روح جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، مسئلہ بتانے کی روح جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرمایا تجھے بتانا پڑے گا کہ اتنا باریک جو مسئلہ تو نے پوچھا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں، میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا تم جو چاند کی روشنی کے اندر کاتی ہو وہ بازار کے اندر علیحدہ ریٹ کے اوپر فروخت ہوگا، جو بادشاہ کے روشنی کے تم فائدہ اٹھاتے ہو وہ علیحدہ ریٹ کے اوپر فروخت ہوگا۔ فرمایا تیرے لیے یہ مسئلہ ہے، تیرے لیے یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی اور ہوتا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن تیرے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرات محترم مسئلے کی روح سے یہ اللہ کے ولی ہی بتا سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے جو ہے طاقتیں دی ہیں۔ اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کسی دعوت کے اوپر جاتے ہیں تو صاحب خانہ نے ان کے لیے جو شوربہ بنایا ہے، گوشت وغیرہ یا کوئی اور ڈش، تو امام احمد رضا خان جو ہے ان کو وہ شوربہ پسند آ جاتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو اہل خانہ سے بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو شوربہ آپ نے بنایا ہے، اس شوربے کو میں اس سے روٹی تو کھا رہا ہوں، اس کو میں پی بھی سکتا ہوں، مشروب بھی کر سکتا ہوں، پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ تو وہ جس نے دعوت بنائی ہے انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کو اس لیے جو ہے بلایا گیا ہے، آپ پی بھی سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ نے جو دعوت کی ہے وہ کھانے کی دعوت کی ہے، کھلانے کی، مشروب کی دعوت نہیں کی ہے۔ یہ آپ نے اتنا لذیذ بنایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا پی لوں۔ کہا کہ اگر مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی پینا شروع کر دے تو آپ کے پاس تو یہ روٹی سالن جو ہے کم ہو جائے گا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا حضرت آپ جو ہے پی بھی سکتے ہیں۔ کہا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اگر میں پی لوں، کیونکہ آپ نے مجھے کھانے کی دعوت کے اوپر بلایا ہے
یہ مشروب کی دعوت نہیں ہے، یہ ایسے جو اللہ کے ولی ہیں اس قدر وہ لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں اور اس قدر وہ لوگوں کو اس کی ترغیب کی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح جو ہے گزارنا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر اللہ جو ہے ان کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ کس طرح بیڑا پار کر دیتا ہے کہ آپ نے 15ویں سپارے کے اندر سورت کا مطالعہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جہاں اصحاب صحف جو ہیں، اصحاب صحف، ان کے کتے کا ذکر ہے، ان کے کتے کا ذکر ہے اور اس کتے کی ادا کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے اس کتے کی ادا کا بھی ذکر کر دیا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، کہ وہ غار کے اوپر کس طرح بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ وہ غار کے اوپر اپنے پاؤں جو ہے بچھا کر بیٹھا ہے۔ کس وجہ سے بیٹھا ہے کہ وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اندر ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب کے غلام اندر ہیں، اس لیے وہ غار کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ وہ نسبت ہے۔ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر، یعنی نسبت کا ذکر۔ اگر آپ کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو محض اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے محبت کریں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ بغض رکھتے ہیں تو محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہیں جو ہیں بغض رکھیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو ہے محبت کریں گے تو محبت جو ہے ان کی محبت ہمیں ضرور کام دے گی، ان کی محبت نیک لوگوں کی محبت ضرور کام دے گی۔ تو حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت کے محبوب جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تو وہاں بھی ایک چیونٹی اس نے دیکھا کہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا جو ہے گزر ہونا ہے، لشکر کا گزر ہونا ہے، آپ کا گزر ہونا ہے، آپ کی امتیوں کا گزر ہونا ہے۔ تو اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ آپ بلوں کے اندر داخل ہو جائیں، آپ بلوں کے اندر داخل ہو جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو کچل دے۔ جب اس نے یہ ذکر کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی، اس چونٹی کا ذکر بھی قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے اور اس پوری سورت کا نام ہی اللہ نے نمل رکھ دیا ہے۔ کس وجہ سے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو ہے اس نے محبت کا ایک تقاضا کیا ہے کہ چیونٹیوں آپ اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا جو ہے یہاں سے گزر ہونا ہے، کہیں وہ آپ کو کچل نہ دے۔ محبت کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ محبت جو ہے جب بھی ہم کریں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی کریں۔ تو حضرات محترم، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کس سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا جب انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے کسی بندے سے محبت کرتا ہے فقط میری خاطر، فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں کو وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ کس لیے کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو پھر اللہ اس کے جو کانوں کی سماعت جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کر، نور کو تیز کر دیتا ہے، اس کے چلنے کا عمل تیز کر دیتا ہے۔ بظاہر تو وہ ہمارے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دیکھنے کی طاقت جو ہے اللہ تیز کر دیتا ہے۔ آج ہم اگر کسی مزار کے اوپر جاتے ہیں تو صاحب مزار کے پاس جانے کا ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو خوش کیا ہے، اللہ کے محبوب کو خوش کیا ہے، اللہ کو خوش کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ تو آج ہمارے جانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی سفارش کر کے اپنے رب کے پاس جو ہیں ہم اپنی مغفرت کا طلبگار ہو سکے، ان کی سفارش کرا سکیں۔ تو حضرات محترم،
یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر بہت سے عرس مبارک ہیں اللہ کے ولیوں کے، بہت سے عرس مبارک ہیں، اور کئی لوگ اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ منحوس نہیں ہے، یہ منحوس نہیں ہے۔ اور پھر کئی لوگ اس سارے مہینے کو نہیں، 3، 13، 23، 8، 18، 28 یہ طریقے منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا جو ہے دور جاہلیت کے اندر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے تو یہ ہر چیز کا جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس مبارک مہینے کے اندر نہ کرتے، اس مبارک مہینے کے اندر نہ کرتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ مبارک مہینہ جو ہے بہت سے اللہ کے ولیوں کا مبارک مہینہ ہے، جس کے اندر وہ دنیا پر تشریف لائے، دنیا سے جو ہے واپس چلے گئے، تو ہمیں وہ سبق دے کر گئے۔ ہمیں آج اگر ان کے نام زندہ ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے زندہ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے اصول کے مطابق جو ہے، رب کے فرمان کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزارا، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو آج ان کے نام باقی ہے۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی نام باقی رہ جائیں تو پھر اس کی مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو ولی کہا جاتا ہے، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔